بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، وظائف پابندی سے کرتا ہوں، اعمال سے مجھے بہت محبت ہے، اور میں نے سورہ اخلاص کا جو بھی فضائل ہیں، برکات ہیں، بہت سنے، اور سورہ اخلاص سے مجھے بہت محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو شخص بھی سورہ اخلاص بہت محبت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسے بے پناہ محبت نصیب ہوتی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی بھی بے مراد نہیں رہتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں سورہ اخلاص بہت محبت سے پڑھتا ہوں، اور اس کے میں نے بہت زیادہ کمالات دیکھے، اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے بیوی بچے گاؤں گئے ہوئے تھے، اور گھر میں اکیلا تھا۔ اب ہمارے پڑوس سے ایک خاتون ہمارے گھر پانی لینے آئیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بورنگ ہوئی ہوئی تھی، اور علاقے میں پانی کا بہت مسئلہ تھا، تو اکثر علاقے کے لوگ، محلے کے جو لوگ تھے، وہ پانی وغیرہ لینے گھر میں آتے تھے۔ اب جب وہ عورت گھر میں آئی اور اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اور یہ اکیلے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ وہ عورت بار بار آتی رہی، اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اپنی ادائیں دکھانے لگی۔ کہتے ہیں کہ اس دوران میری زبان پر سورہ اخلاص جاری تھی، میں مستقل سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ میں کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوں، اور بس مجھے یہی تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے، اور میرے ذہن میں ہر وقت یہی آتا رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچا لیا، وگرنہ وہ عورت مجھے کھلا پیغام دے رہی تھی، اپنی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن الحمدللہ اس تنہائی کے گناہ سے میرے رب عز و جل نے مجھے محفوظ رکھا۔ اور بتاتے ہیں کہ شام 4 بجے میں ڈیوٹی پر چلا گیا، رات 12 بجے چھٹی کر کے گھر آیا، اور سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان پر چاند بہت روشن ہے، اور اس چاند کے اندر اور اس کے چاروں طرف روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور دل میں دعا کی کہ یا اللہ میرے اوپر بھی اپنا فضل اور کرم کر دے۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ تم داڑھی رکھ لو، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ تم داڑھی رکھ لو۔ پھر میں نے اسی وقت داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، اور داڑھی رکھ لی، اور اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنی داڑھی نہیں کٹوائی۔ پھر میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا۔ اس کے بعد مجھے بہت سارے اچھے خواب نظر آئے۔ بتاتے ہیں کہ ایک دن دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں قبرستان کے قریب ایک بزرگ قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گرد پھولوں سے دیوار بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس میں اور ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا قرآن پاک سونے سے لکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک وہ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھتا ہوں ہمارے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور میں نہا کر مسجد میں جاتا ہوں، وہاں بہت لمبی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا سا لکھا ہوتا ہے، اور میں نے وہ نام اٹھا رکھا ہے۔ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال محرم کی بات ہے، تقریباً 18 یا 19 محرم کی درمیانی رات تھی، میں سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں مجھے بزرگ ملے اور فرمانے لگے آج کی رات جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اٹھو اور دعا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی ایسی ایسی برکتیں دیکھی ہیں زندگی میں کہ بیان سے محال ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، میری روحانیت میں بہت اضافہ ہوا۔ پچھلے دنوں میں نے خواب دیکھا کہ حکیم طارق محمود صاحب ایک بڑے سے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، اور آگے ایک رسی لگی ہوئی ہے، اور سارے لوگ رسی کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس پار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی شامل ہوں، اور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اور کوئی برا کام یا کوئی برائی نہیں کروں گا، یہ کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تو بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو میں پڑھتا ہوں وہ دن بھر پڑھتا ہوں، اپنے کام کاج کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لیکن یہ میرا خاص معمول ہے کہ میں رات کو 1 بجے قریب اٹھتا ہوں، رات کے 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے پڑھتا ہوں، ایک ہی سلام کے ساتھ 4 نفل نماز کی نیت کرتا ہوں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 101 بار پڑھتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ ہر بار۔ اسی طرح سے چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھتا ہوں، پوری توجہ دھیان کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، اور سلام کے بعد میں اپنا سر جو ہوں برہنہ کر دیتا ہوں، ٹوپی ہٹا دیتا ہوں، اور اپنا دایاں بازو قمیص سے نکال لیتا ہوں،
جیسے احرام کی حالت ہوتی ہے، اس طرح کی اپنی حالت میں احرام کی حالت میں ہوتا ہوں۔ پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں اسی جگہ بیٹھ کر، پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھ لیتا ہوں 11 بار۔ اور جتنی دیر مجھے یہ عمل کرنے میں لگتا ہے، یعنی نفل پڑھنے میں، سورہ اخلاص پڑھنے میں جتنی بھی دیر لگتی ہے، اتنی ہی دیر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، بھکاری بن کر دعا کرتا ہوں، رو رو کر دعا کرتا ہوں۔ اور جب دعا کرتا ہوں تو ایسے دعا کرتا ہوں اتنی عاجزی کے ساتھ کہ میرا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے روئے روئے کے ساتھ، جسم کے ہر عضو کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سورہ اخلاص 100 بار پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جاتا ہوں۔ یہ عمل کچھ عرصہ میں نے کیا، کچھ دن کیا، اس کے بعد جو برکات اور کمالات کھلے اس میں سے میں نے چند آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے مجھے اتنی برکات، اتنی فضیلت ملی ہے۔ لیکن نوافل میری زندگی کا معمول ہے، ڈیلی یہ نوافل ادا کرتا ہوں، اس کے بعد 500 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتا ہوں، اور دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ یہی سورہ اخلاص کا وظیفہ جاری رکھتا ہوں، ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے گناہوں سے بہت زیادہ خلاصی عطا فرمائی ہے، وگرنہ پہلے میں گناہوں میں مبتلا تھا، اب گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ روحانیت میں بہت اضافہ ہوا، روحانی خواب آتے ہیں، بزرگان دین سے ملاقات ہوتی ہے خواب میں، اور اچھی اچھی بشارتیں ملتی ہیں، اور یہ سب کچھ سورہ اخلاص محبت سے پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔